بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم بیان نمبر 24 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ بیان کیا جائے گا کہ سورہ قرآن کے کس بے پردہ عطیات دینے والوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ قرآن کی سورہ کون سی سورہ ہے جو بے پردہ عطیات دینے والوں کو بے نقاب کرتی ہے؟ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور ہمارا مقصد قرآن پاک سے اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کو حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ سورہ توبہ نفاق کی خصوصیات کو بے نقاب کرنے میں قرآن مجید کی سب سے طاقتور ابواب میں سے ایک ہے۔ دوسرے ابواب کے برعکس یہ اللہ کے نام پر سے شروع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق کا اعلان اور ان لوگوں کے خلاف تنبیہ ہے جو اسلام کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جن موضوعات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، ان میں غیر مخلص عطیہ دہندگان کا مسئلہ بھی ہے، جو صدقہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے دیتے ہیں، مخلصین کا مذاق اڑاتے ہیں یا امت مسلمہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ آیات مسلمانوں کے لیے عبادت اور خیرات میں اخلاص کے بارے میں ایک لازوال سبق کا کام کرتی ہیں۔ غیر مخلص عطیہ دہندگان کے واضح وضاحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں ملتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مومنین میں سے چندہ دینے والوں کو ان کے صدقات کے بارے میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جن کو اپنی کوشش کے سوا کچھ نہیں ملتا، پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ منافقین نے کیسے مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اگر کسی مومن نے دل کھول کر دیا تو اس پر دکھاوے کا الزام لگایا، اگر کوئی غریب مسلمان تھوڑی سی رقم دے تو وہ اس کو اتنی کم دینے پر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کا مقصد خیرات نہیں بلکہ معاشرے میں سخاوت کے جذبے کو ختم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی منافقت کی مذمت کی اور ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ عطیات کے حوالے سے جھوٹے وعدے کرنے والے منافقین کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک کاموں اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، لیکن جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو وہ کنجوس ہو گئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے منہ موڑ لے۔ یہ غیر مخلص عطیات دہندگان کا ایک اور چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن جب دولت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے تو ناکام رہتے ہیں۔ ان کے وعدے خالی ہیں اور ان کے عطیات اگر بالکل بھی کیے گئے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ منافقوں نے بھی دیا لیکن اللہ نے ان کا صدقہ قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی نیت خراب تھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے صدقات کو قبول ہونے سے ان کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی مگر یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کی، اور یہ کہ خرچ میں نہیں کرتے مگر ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ یہ آیت غیر مخلص عطیہ دہندگان کی 3 نشانیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان کی کمی، نمبر 1۔ نمبر 2، بغیر روح کے نماز پڑھنا اور سستی سے۔ نمبر 3، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ نمود و نمائش کے لیے ہچکچاتے ہوئے صدقہ دینا۔ اس طرح ان کے عطیات نہ صرف بیکار ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ غیر مخلص عطیہ دہندگان کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں سچے مومنوں سے مستعدم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ منافقوں کے برعکس مخلص مومنین عبادت کو برقرار رکھتے ہیں،
بشمول صدقہ خالص عطیات کے ساتھ استقابل سے واضح ہوتا ہے کہ منافقوں کا دینا کھوکھلا ہے جبکہ مومنوں کا دینا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں تنبیہ کی کہ جو ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کی بدنیتی کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے صدقہ دینے والا وہ ہوگا جس نے صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ کہا جائے کہ وہ صحیح ہے، اور کہا گیا پھر اسے منہ کے بل سیٹا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث سورہ توبہ کی اس پیغام سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ بے ایمانی کے لیے کوئی اجر نہیں ہے بلکہ یہ ذلت کا باعث ہے۔ ان آیات اور حدیث سے بھی ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر صدقہ رد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 54۔ منافق عطیات کو تمسخر کے لیے استعمال کرتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 79۔ دینے کے بعد ایک خلوص کے ساتھ پورے ہونے چاہیے ورنہ منافقت کا باعث بنتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 75 اور 76۔ سچا صدقہ ایمان کا عکس ہے، دکھاوے کا ذریعہ نہیں۔ اس طرح سورہ توبہ گستاخانہ عطیہ دندغان کو بے نقاب کرتی ہے اور مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے پیچھے دل کی دولت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سورہ توبہ ایک آئینہ ہے جو اخلاص اور صدقہ کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ منافقوں نے ہچکچاہٹ، مذاق اور دنیاوی تعریف کے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یاد کو ٹھکرا دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 54، 75، 76 اور 79۔ اس کے مقابلے میں مخلص مومنین نے اپنے دلوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ دکھاوے کے لیے صدقہ دینا منافقت کی علامت ہے، نیکی نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ یاد رکھیں کہ سچے صدقے کو پیمائش دی گئی رقم سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔